اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ اعراف آیت نمبر 24 and 25. دو آیتیں ہیں. قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. قال، تو یہاں پر اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اہبطوا، جاؤ نیچے اترو یہاں سے. یہ ایک ڈانٹ پلانے والا مطلب بولنے کا سٹائل ہے. قال اہبطوا، نکلو یہاں سے، جاؤ نیچے. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تمہارے بیچ میں عداوت ہوگی، دشمنی. تو دنیا کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں نا، بھائی بہن کا دشمن، بہن بھائی کی دشمن، تو پھر کئی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے دشمن، پھر معلوم پڑے گا کہ ماں باپ کے اولاد دشمن. تو یہ دشمنی تو چلی آ رہی نا، اب ہر جگہ دیکھ لو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں. اب اللہ نے ان کو جو بلندی پہ جو جنت تھی وہاں سے اللہ نے ان کو نکالا اور کہا کہ نکلو یہاں سے، جاؤ نیچے اترو. اور یہ نیچے جو اترنا ہے وہ یہ دنیا ہے جو سب سے لوویسٹ ہے، اور لوویسٹ کی ہر چیز بھی لوویسٹ ہی ہے، سب سے کمتر. اور اسی وجہ سے اس کا نام دنیا ہے. دنیا یعنی دنیا میں سب سے نیچے. اور اسی دنیا کی وہ مطلب سب سے جو لوویسٹ چیزیں ہیں، یعنی ایک دم نچلی، یعنی سمجھو بہت ہی لوویسٹ چیزیں. تو سمجھو وہ چیزوں کے پیچھے بندے پاگل ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے برباد ہے. آخرت کو بھی مطلب داؤ پہ لگا دیتے، سوچتے نہیں ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس کے لیے ہم کو یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو آخرت کی کھیتی ہے نا. اس کھیتی میں جو کچھ بھی ہم بوئیں گے اس کو کاٹیں گے نا ہم آخرت میں. تو بوئیں گے اگر اچھا تو اچھا کاٹیں گے نا، لیکن اگر ایول سمجھو کہ بو رہے ہیں کچھ بھی، یعنی کہ برائی کا بونا کر رہے ہیں، یعنی کہ جو زمین میں جو تم بو رہے ہو وہ تمہارے بیج یا تمہارا جو بھی ہل چلانا سب کچھ ہے نا ایول اور برا ہے. تو اس کے اندر سے جو بعد میں جو کھیتی اپجے گی وہ ایول نہیں ہوگی کیا؟ اور آخرت میں تو تم کو وہی کھیتی کاٹنی ہے. یعنی اگر ایول اگایا تھا تو وہ ایول کاٹو اور بھگتو. تو اسی لیے اب یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بلندی سے نیچے اترو. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمنی میں رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین ہی ہے اب تمہارے لیے. یہ جو زمین ہے اسی زمین کے اندر ہے تمہارا رہنا. مستقر یعنی کہ تمہاری رہنے کی جگہ. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس میں متاع رکھ دی گئی ہے. یعنی متاع وہی ہے جو میں نے کہا نا کہ دنیا کا ساز و سامان، تمہارے کمفرٹ کا سامان. اور عربی لوگ جب متاع کہتے تھے تو وہ جھاڑو کو کہتے تھے، یعنی جھاڑو بھی متاع ہے. تو اس طرح سے تمہاری جو بھی متاع کی چیزیں ہیں وہ اللہ نے رکھ دیا اسی زمین کے اندر، کہ تم کو چاند پہ سے جا کے نہیں لانا پڑے گا، مارس پہ سے جا کے نہیں لانا پڑے گا ضرورت کی چیزیں. اسی زمین میں اللہ نے تمہارے لیے متاع جو ہے تمہاری زندگی کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا چلنے پھرنے سواری، ہر چیز کو اللہ نے رکھ دیا اس دنیا میں. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت معین کے لیے، اس کا ایک ٹائم ہے، فکسڈ ہے. اس فکس ٹائم تک کے لیے ہی رکھا ہے اللہ نے جو بھی برتنے کا سامان.
ایک وقت معین تک، فکس ٹائم ہے اس کا وہ، الہین. Allah said, get you down with enmity between yourselves. On earth will be your dwelling place and your means of livelihood for a time. Ayat number 25. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرِجُونَ. اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے قالا، ہی سیڈ، یعنی اللہ نے کہا، فیہا، اسی میں ہے. اسی میں ہے کا مطلب اس دنیا کی جو زمین ہے، اس زمین میں ہی ہے تمہارا زندگی یا زندہ رہنا، تحیونا، تمہاری حیاتی. قال فیہا تحیونا، تو کہا کہ یہی اسی کے اندر ہے تمہاری زندگی. وفیہا تموتون، اسی کے اندر تم مرو گے بھی، یعنی مر کے اسی میں جاؤ گے. تو مر کے تم اسی زمین میں جاؤ گے. یہ زمین ہے جہاں تم زندہ بھی رہو گے، اور اسی زمین میں تم جب موت آئے گی تمہاری تو تم اسی زمین میں جاؤ گے. وَمِنْهَا تُخْرِجُونَ، اور اسی زمین سے تم کو اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا باہر. ریزریکشن اسی زمین سے ہوا. He said، اللہ نے کہا، therein shall you live and therein shall you die, but from it shall you be taken out at last. اس کی ایک نوٹ ہے 1007، نوٹ نمبر 1007. This whole passage about Adam with the passage in سورہ بقرہ 30 سے لے کے 39 تک، اس کو کمپیئر کرو اس سے، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک جو ہے وہ پورا آدم علیہ السلام کے تعلق سے تھا. اینڈ ود ادر پیسجز ان سبسیکوینٹ سوراز، اور دوسری اور بھی جو سورے ہیں جو کہ مطلب اس کے بعد ابھی اور بھی آئیں گی، جس کے اندر ایسے اور بھی پیسجز ہیں. یعنی کہ 7 ٹائمز قرآن میں آدم اور حوا کا قصہ، آدم اور ابلیس کا قصہ ہے. ان پلیسز دا ورڈز آر پریسائسلی دا سیم. کتنی جگہوں پر الفاظ بہت ایک جیسے ہیں، اینڈ یٹ دا ہول آرگیومنٹ از ڈفرنٹ. لیکن وہ پورا کے پورا جو حجہ ہے، جو بولنا ہے، جو بات ہے، وہ بالکل علیحدہ ہے. یعنی ہر بار ایک نئے مطلب پیراوے میں وہ بات آتی ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام، ابلیس، اور اسی طرح کا قصہ ریپیٹ ہوتا ہے 7 ٹائمز ہے. لیکن ہر بار جب تم دیکھو گے تو وہ کافی الگ الگ آتا ہے، مطلب یعنی ڈفرینٹ وے سے آتا ہے. اس کے اندر جو لیسن ہے یا جو بتایا جا رہا ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. ان ایچ کیس اٹ ایگزیکٹلی فٹس دا کانٹیکسٹ. تو جو بھی کانٹیکسٹ میں وہ آتا ہے نا، یعنی سمجھو کہ وہاں پر کیا مضمون ہے، کیا ٹیکسٹ ہے وہاں پہ، اس کے مطابق وہ برابر وہاں پر فٹ ہوتا ہے. اللہ کا کلام ہے بھائی، کوئی بندے نے تھوڑی نہ لکھا ہے، فٹ کیسے نہیں ہوئے گا. ان سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، دا آرگیومنٹ واز اباؤٹ دا اوریجن آف مین. اس میں تمام جو بھی دلائل حجتیں تھی وہ انسان کی تخلیق، اس کا اوریجن، وہ کیسے وجود میں آیا، اس کے بارے میں تھا. Here the argument is a prelude to his history on earth. اور یہاں پر جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی ہسٹری اس زمین کے اوپر ہے، جو تاریخ یعنی کہ اس کا اتہاس، تو اس سے پہلے کی جو بات ہے وہ یہاں پر آئی ہے. پھر اینڈ سو اٹ کنٹینیوز
logically in the next section to address the children of Adam. اور پھر یہی چیز جاری ہے اس کے یعنی اگلے سیکشن کے اندر، تاکہ اب بنی آدم جو ہیں یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولادیں، ان سے مخاطب، ان کو ایڈریس کیا ہوا ہے. And goes on afterwards with the story of the various prophets that came to guide mankind. اور اس کے بعد لگاتار جو قصہ ہے اس قصے کے بعد کا، وہ ہے تمام رسولوں، نبیوں، جو بھی جن کے بارے میں اللہ نے بتایا، وہ کہ وہ آئے تھے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، پورے انسانوں کی، مینکائنڈ ہے، تمام انسانیت کی، سب کی ہدایت کے لیے، سب کی گائیڈ کے لیے، سب کی رہنمائی کے لیے. ٹروتھ از ون، حق جو ہے وہ ایک ہی ہے، واحد، ون، بٹ اٹس ایپٹ presentment in words shows a different facet in different context. لیکن اس کو الفاظ سے جس طرح مطلب الگ الگ اس کے رخ ہیں، الگ الگ موضوع، الگ الگ مطلب جو طرح سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے جن الفاظوں میں، وہ الگ الگ ہے، لیکن ہے تو سب بات ایک ہی نا. چاہے وہ تورات میں تھی تو بھی یہی بات تھی، انجیل میں تھی تو بھی یہی تھی، اور اب قرآن میں ہے تو بھی وہی بات ہے، سیم ہے. اس کا پورا کے پورا یعنی بولتے نا جیسے ایک معقول اس کا وہ ہے پریزنٹمنٹ جو کہ الفاظوں سے بتایا گیا ہے، اور الگ الگ کانٹیکسٹ ضرور ہے لیکن پورا کے پورا ایک ہی مطلب حق بات جو ہے وہ ایک ہی ہے، ون ہی ہے. ایک اللہ کی بندگی کرو اور اسی کو مانو، شرک مت کرو اس کے ساتھ. یہی تمام چیزیں ہیں جو ہر بار ہر نبی، ہر رسول نے کہا، ہر کتاب میں یہی کہا گیا.